رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ 2 ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ واقعہ وقت قلیل میں، تھوڑے سے وقت میں بہت لمبا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ نے زمانے کو گویا کہ اپنی قدرت سے پھیلا دیا، چوڑا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں، عشاء اور فجر کے درمیان کے کچھ حصے میں آپ بیت المقدس اور وہاں سے آگے کا آسمانوں کا اور آسمانوں سے آگے کا سفر کر کے آئے۔ یہ ایک ہی رات میں ہوا، کوئی خواب باب تو تھا نہیں۔ آپ نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ یہ پورا کا پورا سفر کیا تھا۔ اب جو بات آپ چل رہی تھی، حق تعالی شانہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ جو سفر کے درمیان بھی بہت سے عجائب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، آپ کے یہ اس میں 2 سفر کہلاتے ہیں علماء اور محدثین کے یہاں، اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں جس کو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بھی تذکرہ ہے، مسجد بیت اللہ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے سفر کا۔ یہ بھی بہت لمبا سفر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر یہ سفر طے کیا۔ راستے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر ہو رہا تھا، اس میں بہت سی عالمی امثال کی، محدثین کیا ایک مثال اور مفسرین کیا کہتے ہیں، جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان کو آخرت میں ان کی کچھ مثالیں کی شکل میں بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے دوسری دنیا میں، اللہ میاں کے یہاں۔ جیسے کہ کل قیامت کے دن جو موت ہے اس کو بھی موت آ جائے گی۔ کل قیامت کے دن جو موت ہے اس کو میڈھے کی شکل میں لا کر حق تعالی شانہ جب جنتی جنت کی اور جہنمی جہنم کے حقدار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میڈھے کی شکل میں، گھٹے کی شکل میں موت کو لائی جائے گی اور اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں تمہیں بشارت ہو، اب آج کے بعد تمہیں نہ موت آئے گی، تم جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو۔ اسی طریقے سے جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ آج کے بعد اب موت نہیں آئے گی، ان کا اب تمہیں اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں، ان کی خوشیاں، ان کے سرور وہ دوبالا ہو جائیں گے، اور جہنمی بیچارے آہو زاری کریں گے، لیکن اللہ کی حکمت سے ہے بھائی۔ بہرحال تو عالم امثال کی بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دیکھی۔ مثلا ایک جگہ پر آپ گئے تو آپ کا گزر ہوا، کہا کہ آپ نے بہت دیکھا کہ کھجوروں کے درخت والی جگہ ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین نے کہا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔
پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک جگہ کہا یہاں اتریے، ایک درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا جبرائیل امین نے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حق تعالی شانہ کی بات ہوئی تھی، ہم کلامی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے، ایک وادی جیسا جگہ آئی، وہاں پر کہا یہاں اتریے، نماز پڑھیے یہاں 2 رکعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ یہ مدین کی جگہ، یہ جگہ مدین ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ آئے تو یہاں بیت اللحم جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر بھی آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد جب بیت المقدس میں آئے، اور اس کا واقعہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی، باقاعدہ اذان ہوئی اور امامت کرائی تھی۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اسی سفر میں، تو ایک بڑھیا نظر آئی، اس نے آپ کو بلایا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو انہوں نے بھی ایک بوڑھا دیکھا، اس نے سلام، اس نے بلایا آپ کو، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت ملی، اس جماعت نے کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ اے وہ ذات تمہیں سلامتی ہو جو پہلے تھے، یعنی سب سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے میں تھے جن کو بنایا گیا، اے وہ جو سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں ان کو سلام ہو، اے وہ کہ جو سب سے پہلے کل قیامت کے دن اٹھیں گے قبر سے ان کو سلام۔ اس طریقے سے ان کو سلام کیا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ کو معلوم ہے جماعت؟ فرمایا حضرت جبرائیل نے پھر خود ہی فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، چونکہ واقعہ بہت الگ الگ یہ ہیں، تو آپ کا گزر ہوا، انداز یہ ہوا ہے کہ آپ نے جو جہنمیوں کے حالات کا جو دیدار کیا ہے، یہ بیت المقدس میں روایتی تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے، ملاقات بیت المقدس میں جو آپ نے امامت کی اس سے پہلے کے واقعات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری، کہ اپنے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ علم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرنے والے تھے، جو لوگوں کے گوشت کھانے والے تھے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایک جگہ سورہ حجرات میں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ ضرور بھی ضرور تم ناپسند کرو گے اس کو۔ تو ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بعض چیزیں صحابہ سے بھی عملی طور پر نمودار کروائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 صحابی کسی بات میں، کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں غیبت کر رہے تھے کسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، خاموش رہے۔ آپ جا رہے تھے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کسی جگہ پر جا رہے تھے، ایک جگہ پر ایک کان کٹا ہوا، ارے کان کا بوچا، بکری کا بچہ مرا ہوا، اور اس کا پیر اونچا، جب مردار جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو پھول جاتا ہے، اس کے پیر بھی اونچے ہو جاتے ہیں، پھر پھٹ جاتا ہے، تو اس کے پیر بھی اونچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ ان کے نام لے کر کہا جاؤ جاؤ جاؤ، وہ تمہارا خوراک ہے، اس کو کھاؤ، انزلہ، اس کو جا کر اس کو۔ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے،
اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی تو اس کا کان تو بوچھا ہے اور یہ بچہ ہے، اس کو کون کھاتا؟ فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی جو ابھی غیبت کی تھی، اس کے کھانے سے زیادہ کیا ہے تمہاری برا ہے، اس کا گناہ۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، کسی کی بھی غیبت کبھی بھی نہ ہو۔ مومن مرنجا مرنج ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے کہ بھئی میں بولنا نہیں چاہتا، نہ سننا چاہتا ہوں، الا یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کی ایسی بات ہو رہی ہو کہ اس کے خون کرنے کی تیاری ہو رہی ہو، اس کے مال کو لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہو، کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسے، اور ایسی چیز کا علم ہو تو اس کو پتا دینا، یا جو متعلقہ آدمی ہے یا کوئی آدمی ایسا گناہ کر رہا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا، تو اس کا پتا دینا ان متعلقہ لوگوں کو جو اس کو دور کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گزر ہوا، اس کے بعد آپ آگے گئے ہیں، اور آگے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایسی قوم ہے کہ وہ ایک آدمی ہے جو نہر میں تیر رہا ہے، نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے، وہ اس کو ایک پتھر مارتا ہے، ایک تاریخی روایت کے اعتبار سے ایک نہر میں ایک وہ مارتا ہے، تیر مارتا ہے، جس کی بنا پر وہ جو اس کے منہ پر مارتا ہے وہ نہر کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ لہو کی جو نہر تھی، خون کی نہر تھی، اس کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، درمیان کنارے کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس کے منہ پر جب وہ کنارے پر باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کے منہ پر ایک زور سے پتھر مارتا ہے، دوبارہ وہیں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا رہا، اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو کھاتے تھے، اور لوگوں کے مال کے کھانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ اس کے بعد جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا گزر ہوا، جو میں بہت مختصر کر کے آگے چلوں گا، آپ کا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پاس، ان کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے بڑے تھے۔ ان کے پیٹ کیسے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتِ تُرَىٰ مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھر کی طرح تھے، اور اس میں اژدہے اور سانپ بھرے ہوئے تھے، سانپ بھرے ہوئے تھے۔ وہ سانپ اندر تھے، باہر سے نظر آ رہے تھے، جیسے اس کے شیشے سے نظر آتا ہے۔ یہ سانپ ہمیں نظر آ رہے تھے جو اندر اس کو ڈس رہے تھے۔ پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون ہے؟ من ہؤلاء یا جبرائیل؟ تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ بھر رہے تھے دنیا میں ناجائز طریقے سے، آج اللہ نے ان کے پیٹ کو سانپوں سے بھر دیا اور بڑے بڑے پیٹ بنا دیے، جو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اگر کسی کا پیٹ بڑا ہو تو وہ بیماری کہی جاتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو جلندر کی بیماری کہتے ہیں، اس میں پانی کی پیاس ہی بہت زیادہ لگتی ہے، پیٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے، پیاس بجھتی ہی نہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کا جو سود کھاتے ہیں ان کا بھی پیٹ کبھی بھرتا نہیں، اور کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اسی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ بہرحال بہت سی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر دیکھی، بہت سے لوگوں کی اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں ہے کہ آپ کا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، کہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے۔ یہ عالم امثال ہے، اس لیے وہاں بتلایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب آگے آسمانوں پر اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی جو ملاقات کرائی، اور میں نے وہاں پر آپ کو یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کہ حق تعالیٰ شانو نے 3 انعام دیے تھے آپ کو۔ ایک انعام تو یہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت میں سے جو بھی کلمہ توحید پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا، سورہ بقرہ کا آخری
اگلی امتوں کے اوپر بڑی سختیاں تھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر وہ سختیاں دور کر دی، ورنہ کپڑا ناپاک ہو جاتا، اس کو کیا کاٹ کر پھینک دیا جاتا، اتنا حصہ اس کو پیوند لگانا ہے جو بھی ہوتا اتنا ہوتا۔ یہ اگلی امتوں کے اوپر تھا، اور بھی بہت سی ان کے اوپر یہ تھی۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ یہ تمام اس امت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور تیسرا جو بڑا تحفہ تھا، جتنی بھی عبادات تھی وہ تمام عبادتیں حق تعالیٰ شانہ نے دنیا میں نازل کی ہے، لیکن نمازوں کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ 50 نمازیں روزانہ پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے، یہاں سے اپنی بات باقی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم آئے 7ویں آسمان پر، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے ساتھ ہم کلامی کی اور کیا آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں میری امت کو دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا ان امتک لا تطیق ذلک، تمہاری امت میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ میں اپنی بنو اسرائیل کو برابر آزما چکا ہوں، وہ ادا نہ کر سکی تھی نمازیں، جو ان کی عبادات اور جو تکلیف تھی ان کو مکلف بنایا تھا۔ تکلیف کا مطلب ہمارا اردو کا تکلیف نہیں، جو ان کو ذمہ دار بنایا تھا وہ اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکے تھے، میں ان کو برابر آزما چکا ہوں۔ اللہ میاں کے پاس جائیے، فصلہ التخفیف، اللہ سے کچھ ہلکا کرنے کا مطالبہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کر دی، بعض روایت میں 10 بھی ہے، 5 روایت کا بھی ملتا ہے۔ پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان امتک لا تطیق ذلک، تمہاری امت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر پائے، واپس جائیے اللہ میاں سے مطالبہ کیجئے کہ اللہ میاں تمہیں معاف کر دے، کچھ کم کر دے تمہاری امت سے۔ اس طرح بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے جاتے گئے، اخیر میں 5 رہ گئی، تب بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان امتک لا تطیق ذلک، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، جاؤ اللہ میاں سے کمی کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ میاں کے پاس جانے کی، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ گئے، اور اس میں ممکن ہے اللہ میاں ایک اتنا بڑا تحفہ ہے، 5 معاف ہو رہی تھی، دوسری 5 بھی معاف ہو جاتی، تو پھر عبادت اور تحفہ رہتا ہی نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ 5 نمازیں جب فرض رہ گئی، اللہ میاں کی جانب سے آواز آئی کہ ہے تو 5، لیکن تیری امت اگر اس کو پڑھے گی اخلاص کے ساتھ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی تو اس کو ہم 50 کا ثواب دیں گے۔ عزیز و دوستو، اتنا بڑا تحفہ ہے یہ اللہ میاں نے آسمانوں پر ہمیں دیا، اور 5 وقت کی یہ نمازیں فرض کی حق تعالی شانہ نے، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ آج ہم اس کے اوپر کتنی اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ فجر کی نمازوں میں، جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے ہی کہا تھا، فجر کی نمازوں میں ہمارے جو عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں اس سے 10% لوگ یا 20% لوگ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا تحفہ، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، فهو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ تم سے کسی سے اپنے ذمے اور اپنے امان کا مطالبہ نہ کریں۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو خواہ مخواہ کا کوئی ستانے والا کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، خواہ مخواہ کسی کو ستانے والا۔ اس لیے عزیز و دوستو، اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم پورا دن گزارنا ہے اللہ کے بندوں، تو کیا اللہ کے حفظ و امان میں ہمیں نہیں رہنا ہے؟ صرف اسی وجہ سے فجر کے لیے اٹھو کہ اللہ کے حفظ و امان میں ہم آ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو امت محمدیہ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اور بھی یہ نماز پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہے تو تم پڑھتے رہو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی، ایک تو فجر کی اور ایک عصر کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے۔ اس کے بعد جو وقت آیا ظہر کا وقت آیا تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ امامت کرائی کہ اس طرح پڑھو۔ پہلے دن آئے، 2 دن تک مسلسل تشریف لائے۔ جبرائیل امین پہلے دن ظہر کے وقت آئے تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امنی جبرائیل، تو ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جو عصر کا شروع کا وقت ہوتا ہے اس وقت حضرت جبرائیل آئے، عصر کی پڑھائی۔ مغرب کا جو شروع وقت ہوتا ہے اس وقت مغرب کی نماز پڑھائی۔ عشاء کا جو شروع کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اللہ کے رسول کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز بھی شروع وقت میں پڑھائی۔ یہ 5 وقت کی ہو گئی۔ دوسرے دن ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے پڑھائی۔ ظہر کا جو آخری وقت مثل اول سے پہلے والا جو وقت ہے اس وقت شروع کرائی، اور عصر کا جو وقت ہے عصر کی دوسری نماز پڑھائی۔ جبرائیل امین نے آپ کو یہ سکھلایا، اور عصر کے اسفرار شم یعنی سورج کے پیلا پڑنے سے پہلے پڑھائی، مثلین کے بعد۔ مغرب کی نماز دوسرے دن بھی جبرائیل امین نے اسی وقت پڑھائی، اور عشاء کی نماز چونکہ مغرب کی نماز اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ایک ہی ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کا، اگرچہ مغرب کا وقت تقریباً پھیلا ہوا ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جلدی پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دیر گئے تک شروع سے لیل کے بعد پڑھائی، ایسے اس کا وقت بھی فجر تک رہتا ہے۔ اور فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ اجالا ہو گیا اس کے بعد جبرائیل امین نے پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا والوقت بین ہذین الوقت، کہ نمازوں کا وقت ان کے درمیان کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے ایک بحث کی ہے کہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنا افضل۔ تو عزیز و دوستو، یہ جبرائیل معراج کا واقعہ ہے۔ ایک قول کے مطابق ایسے 2-3 قول ہے، بلکہ 4-5 ربیع الاول کا ہے وغیرہ، لیکن اکثر مفسرین محدثین کا رجحان یہ ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، یعنی آئندہ جمعہ جو ہمارا آ رہا ہے 27واں چاند، تو آئندہ جمعہ کے بعد والی جو رات ہیں، یعنی جیسے آج کے بعد رات، آج رات ہوگی، ایسے سنیچر کی رات یہ شب معراج ہوئی۔ اگرچہ شب معراج کا روزہ یا ایسی کی کوئی اصل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں واقعہ ہوا تھا، اتنا بڑا تحفہ ہمیں ملا تھا، تو اس مہینے کی بھی قدر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آئیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، تو ہم بھی دعائیں کریں، اس مہینے کو عبادات میں اللہ کی یاد میں گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے احتیاط کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ